جو انسان اخلاقی معیار سے گرا ہوا ہے وہ انسان جانور سے بھی بدتر ہے، جانور سے بھی نچلے درجے کا ہے، جانور سے بھی گرا ہوا ہے، جانور سے بھی کہیں گھٹ گیا ہے۔ اخلاق کے جو ہے وہ 3 درجے ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اخلاق کریمانہ، ایک کو کہا جاتا ہے اخلاق حسنہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے اخلاق کریمہ، تیسرے کو کہا جاتا ہے اخلاق عظیمہ۔ اخلاق حسنہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے اور تو آپ بدلہ لینا چاہتے ہیں تو اس نے جتنا کیا ہے اتنا ہی آپ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کو یہ اخلاق اپنانے کے لیے دیا گیا۔ قرآن پاک میں ہے ان النفس بالنفس والعین بالعین والاذن بالاذن والسن بالسن، یعنی اگر کسی نے تمہاری آنکھ کو پھوڑ دیا ہے تو آنکھ کے بدلے میں آنکھ پھوڑو، کان کاٹ دیا ہے تو کان کے بدلے میں کان کاٹو، دانت توڑ دیا ہے تو دانت کے بدلے میں دانت توڑو، جان مار دیا ہے تو جان کے بدلے میں جان لو۔ اس نے جتنی زیادتی تمہارے ساتھ کی ہے اگر تم انتقام اور بدلہ لینا چاہتے ہو تو بس اتنا ہی، آگے نہ بڑھو۔ اس کے بعد ایک دوسرا اخلاق ہے جسے اخلاق کریمانہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی امت کو دیا گیا، انہیں یہ اخلاق اپنانے کے لیے کہا گیا۔ یہ اخلاق یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے تو آپ اس کے ظلم کو برداشت کریں اور اس سے انتقام نہ لیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کھڑے ہیں، آپ کو ایک شخص گالی دے رہا ہے اور آپ اسے دعائیں دیے چلے جا رہے ہیں۔ ایک آدمی جو وہاں کھڑا ہے وہ اس منظر کو دیکھتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھتا ہے، اے پیغمبر وہ آپ کو گالی دے رہا ہے اور آپ اسے دعائیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کلو انائی یترشح بما فیہ، ہر برتن سے وہی نکلتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔ اس کے اندر برائی ہے، اس کے اندر برے الفاظ ہیں، گندی باتیں ہیں، اس کی زبان سے برے الفاظ، بری باتیں، سخت لہجے سے الفاظ نکل رہے ہیں۔ میرے اندر نرم دلی ہے، میرے اندر خوش مزاجی ہے، میرے اندر دعا گوئی ہے، میرے اندر سے اس کے لیے دعائیں نکل رہی ہیں، اچھی باتیں نکل رہی ہیں، اچھے کلمات نکل رہے ہیں۔ اور تیسرا اخلاق جو ہے اسے اخلاق عظیمہ کہا جاتا ہے، اور یہی اخلاق ہمیں امت محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنانے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ اخلاق ہے، یہ وہ اخلاق ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے تو آپ اس زیادتی کو معاف کر کے اس کے لیے دعا کریں اور اس سے رشتہ اور ناتا نہ توڑیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غزوہ احد میں چند صحابہ سے کہتے ہیں کہ آپ پہاڑ پر رہنا اور جب فتح ہو جائے تو آپ اس پہاڑ سے اترنا۔ مسلمانوں کی غزوہ احد میں فتح ہو جاتی ہے، مسلمان جنگ کے میدان میں سامان سمیٹنے لگتے ہیں۔ وہ صحابہ جو پہاڑ پر تھے وہ دیکھتے ہیں کہ اب تو جنگ فتح ہی ہو چکی ہے، وہ اتر کر کے سوچتے ہیں کہ چلیں دیگر لوگوں کی مدد کرتے ہیں سامان سمیٹنے میں۔ جیسے ہی وہ پہاڑ سے اترتے ہیں، حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، آپ بھاگ رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ پہاڑ کا حصہ خالی ہے، آپ پھر واپس آتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اور اس حملے میں 70 صحابہ کرام شہید ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ اس کا احساس نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ سے خفا تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، وَاعْفُ عَنْهُمْ، اے نبی آپ انہیں معاف کر دیں۔ پھر اللہ نے یہیں پر اسے ختم نہیں کیا، پھر اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ،
آپ انہیں معاف بھی کریں اور ان کے لیے دعا بھی کریں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ بھی لیں، یعنی اگر کسی سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو اسے معاف بھی کرنا ہے، اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے، اور اسے اپنے ساتھ رکھنا ہے، اپنے معاملات میں اس سے مشورہ لینا ہے، اسے رشتہ ناتا نہیں توڑنا ہے، اسے قطع تعلق نہیں ہونا ہے۔ جب یہ تین چیز کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو پھر وہ اخلاق عظیم کہلاتا ہے، اور اسی اخلاق کا مطالبہ امت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے۔ اسی طریقے سے حضرت امام حسن کی زندگی کو دیکھیں، قرآن پاک کی آیت ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی جانے والے، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے، واللہ یحب المحسنین، اور احسان کرنے والے کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن کی باندی ہے، حضرت امام حسن کے ہاں مہمان آیا ہے، آپ اپنی باندی سے کہتے ہیں کہ شوربہ گرم کر کے لاؤ، وہ شوربہ گرم کر کے لاتی ہے، لا رہی ہے، اس کا دھیان کہیں بھٹک جاتا ہے، وہ دروازے سے ٹکراتی ہے اور وہ گرم گرم شوربہ حضرت امام حسن کے جسم پر گر جاتا ہے، اور جیسے ہی گرتا ہے آپ کے چہرے سے غصے کی نشانی ظاہر ہونے لگتی ہے۔ وہ خادمہ آپ کے پاس رہتی تھی، پہچان لیتی ہے کہ آپ غصے سے آ رہے ہیں، غصے میں آ رہے ہیں، وہ خادمہ آیت پڑھتی ہے وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والے۔ حضرت امام حسن کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کہتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کر دینے والے۔ حضرت امام حسن فرماتے ہیں جا، میں نے تیرے اس غلطی کو معاف کیا۔ پھر وہ کہتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والے کو، نیکی کرنے والے کو پسند فرماتا ہے۔ حضرت امام حسن مسکراتے ہیں اور اس باندی کو آزاد کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ تین چیز ہو، کسی موقع پہ آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ جس نے آپ کو غصہ دلایا، غصہ کو پی جائیں، اسے معاف کر دیں، اس کے ساتھ بھلائی کریں۔ جب یہ تین چیزیں کریں گے تو یہ اخلاق عظیم ہوگا، اور جب یہ تین چیزوں کو آپ اپنا لیں گے تو آپ بلند اخلاق والے کہلائیں گے، انسان کامل کہلائیں گے، سیرت محمدی پر چلنے والا کہلائیں گے، اسوہ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنانے والا کہلائیں گے، آپ خوش اخلاق کہلائیں گے، بلند کردار کہلائیں گے، آپ ایک اچھے عظیم اور باوقار انسان کے روپ میں لوگوں کے بیچ رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مکے میں پریشان کیا جاتا رہا، آپ کے قتل تک کی سازش کی گئی، آپ پھر وہاں سے آنے لگتے ہیں۔ آپ ہجرت کی رات خانہ کعبہ میں عثمان سے کہتے ہیں کہ مجھے چابی دو، اس کے اندر مجھے نماز پڑھنی ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا اے عثمان، ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چابی ہمارے پاس ہوگی اور میں جسے چاہوں گا دوں گا۔ اس وقت عثمان نے نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو برا بھلا کہا اور اس نے کہا اے محمد، ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے واپس آتے ہیں اور خان مکہ کو فتح کر لیتے ہیں۔ جب مکہ کو فتح کر لیتے ہیں، تمام عورتیں اپنے گھر میں بند ہیں، سب سوچ رہی ہیں کہ محمد کو بہت پریشان کیا گیا ہے، ان کے دیوانوں کو، ان کے ساتھیوں کو بہت تڑپایا گیا ہے، آج جب مکہ فتح ہو گیا ہے تو محمد کے ساتھی ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ دن گزر جاتا ہے، رات گزر رہی ہے، لیکن کہیں کوئی شور شرابہ نہیں ہے۔ گھر کی عورتیں اپنے مردوں سے کہتی ہیں جاؤ جا کے ذرا دیکھو کہ آخر محمد کے ساتھی ہیں کہاں۔ وہ لوگ جب گھر سے نکل کے دیکھ رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے اندر کوئی سجدے میں ہے، کوئی غلاف کعبہ کو پکڑ کر کے رو رہا ہے، کوئی گڑ گڑا رہا ہے، کوئی سجدے میں مچل رہا ہے، کوئی اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہے۔ جب وہ لوگ اس منظر کو دیکھتے ہیں تو حیرت زدہ ہو کر کے گھر واپس چلے آتے ہیں۔ صبح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عثمان کو بلاتے ہیں، وہ چابی لے کر کے آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عثمان سے چابی لیا، خانہ کعبہ کو صاف کیا، اس کے بعد عثمان سے فرمایا اے عثمان، تجھے وہ ہجرت کی رات یاد ہے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں ہاں، وہ ہجرت کی رات یاد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں اتنے لوگ میرے آس پاس کھڑے ہیں، ہر ایک اس بات کے خواہش مند ہیں کہ خانہ کعبہ کی چابی اسے دے دیا جائے، لیکن اے عثمان، میں یہ چابی تجھے دے رہا ہوں،
اور تجھے دینے کے ساتھ ساتھ یہ بشارت اور یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ اس خانہ کعبہ کی چابی صبح قیامت تک تمہارے ہی خاندان میں رہے گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ عثمان نے ہجرت کے رات زیادتی کی۔ نبی پاک نے مکہ کو فتح کیا، ایک سے ایک نبی کے جانثار تھے، آپ کسی کو بھی وہ دے سکتے تھے، لیکن آپ نے اسی عثمان کو دیا۔ اسے اخلاق کہتے ہیں، اسے بلند اخلاقی کہتے ہیں، اسے عظمت رسول کہتے ہیں، اسے رفعت رسول کہتے ہیں، اسے مقام رسول کہتے ہیں، اسے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی کہتے ہیں، اسے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کرم نوازی کہتے ہیں، اسے فراخ دلی کہتے ہیں، اسے کشادہ دلی کہتے ہیں، اور اسے عظمت کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، اخلاق مصطفیٰ، زندہ باد۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام رسولوں کو بے پناہ معجزات دیے گئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ان رسول جتنے رسول آئے اور انہیں جتنے معجزات دیے گئے اس سے بڑھ کر کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کمالات معجزات دیے گئے۔ لیکن جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے معجزہ کا مطالبہ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت اتاری لَقَدْ لَبِثْتَ فِيكُمْ عُمْرًا مِنْ قَبْلِهِ کہ اے آپ ان کے درمیان اظہار نبوت سے پہلے ایک زمانہ رہ چکے ہیں، تو وہی جو زمانہ آپ رہ چکے ہیں وہی آپ کا سب سے بڑا معجزہ ہے، وہی آپ کا سب سے بڑا کمال ہے، وہی آپ کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ نبی پاک نے اعلان نبوت سے پہلے 40 سال مکے والوں کے بیچ میں گزاری تھی۔ وہ 40 سال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی بے عیب تھی، صاف تھی، ستھری تھی، پاکیزہ تھی، معطر تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے والوں سے کہا اے مکے والوں، تم محمد کے چاند توڑنے کو مت دیکھنا، تم ان کے سورج پلٹنے کو مت دیکھنا، تم اگر دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی پاکیزہ زندگی کو دیکھ لو، ان کی 40 سالہ ستھری زندگی کو دیکھ لو، ان کی 40 سالہ باوفا زندگی کو دیکھ لو، ان کی 40 سالہ ایماندار زندگی کو دیکھ لو، ان کی 40 سالہ سچی زندگی کو دیکھ لو۔ وہ تمہارے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے، وہ محمد عربی کا سب سے بڑا کمال ہے، وہ محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے بڑا اعجاز ہے۔ اس سے بڑا معجزہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، اس سے بڑا کمال کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ، ہم سب کے آس پاس جو لوگ رہتے ہیں وہ رہتے جتنا رہتے ہیں اتنا بے باک ہوتے ہیں، وہ راز سے جانتے ہیں، بہت لوگوں میں پھر عداوت ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھیں تو جو جتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قریب ہے وہ اتنا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، ام المومنین ہیں، آپ ان کی بیوی ہیں۔ آپ ان کی بیوی کسی کی عظمت کو نہیں مانتی، لیکن جب اعلان نبوت کی بات آئی تو عورتوں میں سب سے پہلے بڑھ کر کے وہی ایمان لانے والی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے سب سے بڑے دوست اور ساتھی ہیں، لیکن جب بڑوں میں، ساتھیوں میں، قریبیوں میں ایمان لانے کی بات آئی تو جو ابو بکر آپ کے ساتھ رہنے والے تھے، آپ کے دوست تھے، وہ سب سے پہلے بڑھ کر کے آپ پر ایمان لانے والے ہیں، آپ کی تصدیق کرنے والے ہیں، آپ کے کردار اور رسالت کی کو ماننے والے ہیں، اس کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، اس کا اعلان پڑھنے والے ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں سب سے زیادہ آپ کے قریب ہیں، لیکن جب اعلان آپ کو ماننے کی بات آ رہی ہے تو سب سے پہلے بڑھ کر کے وہ آپ کی تصدیق کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آپ کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے کہہ دیا تھا کہ ہر لوگ اپنے گھر کی ہر چیز کو چھپاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں پر ضروری کر رکھا تھا کہ میرے تنہائی کی جتنی باتیں ہیں جو پوچھیں تم ان کے سامنے کھول کر کے بیان کرو۔ اس سے زیادہ پاکیزہ اور اس سے زیادہ عظیم کوئی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت ہم لوگوں کے لیے سب سے بڑا نمونہ ہے، اور اسی نمونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چلنے کا ہم سے مطالبہ کیا ہے، اور جو اس نمونے پر چلتا ہے وہ اس دنیا میں بھی زندہ رہتا ہے۔ اس دنیا سے جب اس کا شریر چھپ جاتا ہے، اس کا جسم چھپ جاتا ہے، تب بھی وہ زندہ رہتا ہے، اور میدان محشر میں بھی اس کا چہرہ جگمگاتا رہے گا، اور اللہ ویسے لوگوں کو جنت میں آباد فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے لوگوں کی عزت افزائی آخرت میں بھی فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔